بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج بروز بدھ 25 دسمبر بہت بڑی بڑی خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے جن کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہ سیکیورٹی ادارے ہماری فوج جن کو لیے پاکستان کی عوام ہمیشہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتی، وہ کام کیا جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ سلوٹ لگتے۔ وہ کام کیا جس کی وجہ سے ماؤں کی خواہش یہ ہے کہ بچے فوج میں جائیں۔ جی ہاں، وہ دھماکہ خیز خبریں آپ کو جان کر بہت ہی خوشی ہوگی جب میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور ہاں، تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ اب کافی دن تک پاکستان میں امن اور سکون اور کم از کم دہشت گردی والے معاملات نہیں ہوں گے۔ اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں عمران ریاض خان صاحب سے متعلق میں آپ کو بتا دوں جی۔ اسی سے آغاز کر لیتا ہوں، انہی سے ہی۔ اور آپ کو پتہ ان کے حوالے سے معاملات سنگین چل رہے تھے جی، اور اب تو ان کی علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی تھوڑی لڑائی ہو گئی تھی، اور پچھلے دنوں ان کے خلاف کمپین بھی چلی تھی کہ ان کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔ 2 دن پہلے وہ سوات کے علاقے سے بتایا جاتا غائب بھی ہوئے، تو ان کے ویلاگ شیلاگ بھی نہیں آئے، تو پھر انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں، دعاؤں کی امید ہے اور مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے۔ پھر اچانک رات کو یہ خبر آئی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب، اور 2 دن پہلے وہ ایسے غائب تھے۔ تو میرے پاس جو خبر ہے سن لیں جی، ان کی فیملی نے کنفرم کیا ہے اور کہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب ملک سے باہر چلے گئے، ان کی فیملی کنفرم کر رہی ہے، اور میرے پاس خبر کے مطابق ان کی فیملی پہلے ہی ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ اور وہ کیسے گئے، طریقہ کار کیا تھا، یہ تو عمران ریاض خان خود ہی بتائیں گے، لیکن ایک فوٹیج ان کی کسی ایئرپورٹ کے ذریعے آتی بھی دکھائی، مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے کہ نہیں پتہ، وہ جو سیکیورٹی گیٹ ہے اس سے داخل ہوتے ہوئے وہ ضرور سامنے آئی ہے۔ لیکن ہاں، رات گئے عمران ریاض خان نے ایک بلیک چادر تھی پیچھے بچھی ہوئی، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور بتایا کہ میں محفوظ مقام پر پہنچ گیا ہوں، اور جو اصل بات یہ کہ جو کام میں نے جاری رکھا تھا اس کو میں جاری رکھوں گا، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ ہاں، جو پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھی میرے دوست اس کے وٹنس ہیں، وہ یقیناً آپ کچھ دیر بعد خود ہی بتا دیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن اب میں بالکل محفوظ ہوں۔ اور یعنی مطلب گرفتاری کی ان کی کوشش وغیرہ ہوئی، انہوں نے کہا اگر وہ نہیں بتا سکے تو میں بتا ہی دوں گا۔ تو بہرحال عمران ریاض اب عمان کے حوالے سے بات چل رہی کہ شاید وہ عمان پہنچے یا مسقط وغیرہ عمان پہنچے۔ عمان تو مسئلہ کوئی ہے بھی نہیں، وہ جی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے کراچی سے، آپ شپ میں بیٹھے ہوئے عمان پہنچ جائیں، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ باقی بیسک طریقہ کار تو وہ خود ہی بتائیں گے۔ بس بہرحال جہاں بھی رہیں، اللہ کرے عمران ریاض خان محفوظ رہیں اور جو ڈیوٹی ان کی ہے وہ ادا کرتے رہیں۔ بہرحال اس کی بازی میں انہوں نے بھاری قیمت چکائی ہے، لیکن بہرحال دعا یہ ہے کہ عمران ریاض خان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو اپنے محفوظ رکھے ہمیشہ، اور ہر نظر بد سے اور ہر افتاد سے انہیں دور رکھے۔ تو یہ میں نے کہا میں آپ کو شروع میں خبر دے دوں۔ فواد چودھری صاحب جو بات کرتے ہیں نا جی، وہ میں بہت پہلے کر چکا کہ، اور میں آپ کو بتایا کہ وہ جو مذاکرات، جو ملاقاتیں جو پس پردہ ہوتی ہیں نا، ان کے نتائج زیادہ زبردست ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں، اور وہ اب بھی جاری ہیں جی۔ اور وہ مذاکرات جو راتوں کو ہوتے ہیں اور میڈیا کو رپورٹ نہیں ہوتے، اسکرین پر دکھانے کے لیے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو 1-10 اور 1-7 یہ تو اللہ سے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو تسلی بھی تو دینی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں ہم نے کیسے سیاسی حل نکالا، دیکھیں کیسی سیاسی ملاقاتوں سے حل نکلا، جو کچھ بھی ہو یہ سب ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو صرف دھیان کرنا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، آپ کو دھیان کرنا ہے محسن نقوی صاحب کا۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جہاں یہ جا رہے ہیں نا وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جو ان کی موومنٹ ہے وہ مذاکرات کی موومنٹ ہے، کیونکہ اصل مینڈیٹ ان دونوں کے پاس ہے۔ علی امین گنڈا پور کے پاس ہے عمران خان صاحب کا مینڈیٹ، اور محسن نقوی صاحب پر مینڈیٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کی موومنٹ ہے بس اس پہ غور کریں، اصل بات آپ کو پتہ چل جائے گی۔ یہی بات فواد چودھری صاحب نے رات کو کی ایک پروگرام میں، اور پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ معاملات پہلے بھی ہوئے، اور پس پردہ معاملات کی وجہ سے ہی اس وقت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پہلے پس پردہ مذاکرات ہوئے ہیں جس کی بنا پر یہ والے مذاکرات ہوئے ہیں، جو ایک پولیٹیکل فیس ہے جس کو دیا جا رہا ہے، اور جس وقت یہ پولیٹیکل فیس دیا جا رہا ہے اس وقت بھی پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اسی کا یہ حل ہے کہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی، ان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان سے ملاقات عمران خان صاحب کی کرائی جائے گی۔ اور انٹرسٹنگ کچھ خبریں بھی دے دیتا ہوں آپ کو، پھر وہ دھماکہ خیز خبریں دوں گا میں آپ کو۔ دفتر خارجہ نے، جی ہاں پاکستان کے دفتر خارجہ نے، یورپی یونین نے جو 25
سویلینز کا جو فیصلہ آیا فوجی عدالتوں سے، اس کا جو یورپی یونین نے جو رد عمل دیا، برطانیہ نے جو رد عمل دیا، امریکہ نے جو رد عمل دیا، اس کا جواب دیا، اور سر بہت ہی بھونڈے انداز میں دیا. اب یقین جانے بہت ہی بھونڈے انداز میں دیا. انہوں نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کر دفتر خارجہ نے بندوق چلا دی کہ جی ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے، سپریم کورٹ کو کہیں جو کہنا. وہ بھی سپریم کورٹ کہاں کی ہے؟ پاکستان کی ہے نا. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پر فوجی عدالتوں کے فیصلے دیے فوجی عدالتوں نے، کہ آپ دے دیں، تو انہوں نے فیصلے دے دیے. قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کام کیا گیا، یعنی سب کو سپریم کورٹ کے کندھوں پر رکھ دیا ہے. دفتر خارجہ کہتا ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بالکل پرعزم ہے. جواب دیں نا ان سب کو جن کے لیے آپ پرعزم بتا رہے ہیں. مطلب جسٹیفائی نہیں کیا کہ کیوں دی گئی ہے، بس یہ کہا جی سپریم کورٹ نے کہا اس لیے ہم نے دے دیے. کتنی مزیدار بات ہے. تو حالانکہ آپ نے جو لکھ کے دیا ہوا ہے اس میں کچھ اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، چلو ٹھیک ہے، آپ نے اتنی مان لی سپریم کورٹ نے. بھائی سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا تھا صوبہ پنجاب اور کے پی کی جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی وہاں انتخابات کراؤ فوراً. تو کیوں نہیں کرائے سپریم کورٹ کے انتخابات؟ سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ نے، فل کورٹ کے اکثریتی بینچ نے یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کا جو دیا اس پہ فوراً پاکستان تحریک انصاف کو اس کی نشستیں دو. کیوں نہیں دی؟ سپریم کورٹ کے حکم کی بنا پر آپ نے ابھی تک سینٹ میں کے پی کے کی ریپرزنٹیشن کیوں نہیں رکھی؟ کیوں الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے؟ یار نہ کریں خدا کا واسطہ. وہ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہماری 2% کی ویسی عالمی دنیا میں عزت نہیں رہی. لیکن بہرحال دفتر خارجہ ہے تو میں اس کی رسپیکٹ تو نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں غلط کہہ سکتا دفتر خارجہ؟ یار آپ کو اور سالڈ ریزن دے یار. اتنا کوئی قانون آپ لوگوں کو پتا، کوئی اور سالڈ ریزن دے تاکہ ان تینوں کے منہ بند ہو. امریکہ کا منہ بند ہو، برطانیہ کا منہ بند ہو، یورپی یونین کا منہ بند ہو. یہ کون سا لاجک ہے؟ سانو سپریم کورٹ نے کیسی اس کر کے دیتا ہے؟ ٹرائل کر رہے تھے یہ مانا آپ نے، فیصلے دے دیے تھے یہ مانا آپ نے، فیصلے محفوظ کیے تھے یہ مانا. سپریم کورٹ نے سنا دو، ہم نے سنا دیے. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک میرا فیصلہ نہ آ جائے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا نہیں ہوتا، تب تک آپ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں. کیا چیز ہے، کیا ہے یہ؟ تو آپ ان کو فراڈ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. نہیں سر ایسے نہیں ہونا. اگر آپ تھوڑا انجوائے کریں. ادھر عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے ذریعے جو پیغام بھیجا وہ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی آیا. انہوں نے بس اس کا لب لبا بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی جو یہ جو کمیٹی ہے، مذاکراتی کمیٹی، اس کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ حامد صاحب کو ٹھہراتا ہوں. جی حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، ان کو ٹھہراتا ہوں. اور انہوں نے یہ جو فوجی ٹرائل والا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جب دنیا بھر اس کا وہ کہتے کہ یہ مذاق تو اڑنا ہی اڑنا تھا، اور انہوں نے کہ عدالتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، فوجی عدالتوں سے سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ مذاکراتی ٹیم ہے اس کو میرے سے ملنے کی اجازت دی جائے، اور ایک ٹائم فریم خاص رکھنا ہے، اس ٹائم فریم کے اندر مذاکراتی مکمل ہو، یہ نہ ایک لانگ لاسٹنگ ساری چیزیں چلی جائیں. اور باقی انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پہلے یہ 2 مطالبات ہمارے پورے کریں، ایک تو انڈر ٹرائل جو لوگ ہیں ان کی رہائی، اور دوسرا 3 سینئر ترین ججز کی موجودگی میں جوڈیشل کمیشن، ادھر 9 مئی اور ادھر 26 نومبر. 3 سینئر ترین جج سے مراد جسٹس منصور علی شاہ 1، جسٹس یحییٰ آفریدی 2، جسٹس منیب اختر 3. مرنا جائے حکومت یہ کام کر لے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں میں نے کہا میں عمران خان صاحب کا جو وکلا کی طرف سے انہوں نے پیغام بھیجا جو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا، وہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. پاکستان کے لیے کون سی اہم خبر ہے؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پچھلے 2 دن پہلے وزیرستان میں ہماری چیک پوسٹ کے اوپر ہمارے 16 جوان شہید کیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا بدلہ لیا گیا جی کل رات میں، کیونکہ یہ سب آپریٹ آپ کو پتا افغانستان سے ہوتے ہیں. افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں اس کا جو بارڈر ریجن ہے اس میں 3 سے 4 دہشت گردوں کے خودکش مراکز ہیں. 3 سے 4 خودکش مراکز ہیں، اور اس سے پہلے لاک کیا گیا، اور لاک کرنے کے بعد پھر اس کو سٹرائک کر کے ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہت بڑی تعداد میں خودکش بمبار اور ان کے تربیت کرنے والے اور بڑے بڑے نامی گرامی، میں ادھر نام نہیں لینا چاہتا، نامی گرامی جی جو اس کو کیا کہتے ہیں، جو پاکستان نے نام دیا میں ان کو خارجی، جی ہاں، ان کو ہلاک کیا گیا جی 30 سے 40، اور ان کے نام بھی سامنے آ گئے. تو بہرحال افغانستان بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور جو ویژولز میں نے دیکھے ہیں نا، اور بندے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے، دیکھو یہ والا سردار بھی مارا گیا ہے، یہ والا سردار بھی مارا گیا ہے، یہ والا سردار بھی، یہ خود کچھ کو ٹرینر دیتا ہے. وہ اندھیرے میں وہ بھاگتی ہوئی فوٹیج اور وہ ڈیڈ باڈیز وغیرہ وہ ساری دکھا رہے ہوں، اس میں نہیں دکھا سکتا.
باڈیز میں آپ کو اس میں نہیں دکھا سکتا، لیکن مناظر یہ والے تھے، ٹھیک ہے جی، اور بلیک اینڈ وائٹ مناظر ہوئے تھے جس میں ٹارگٹ لاک اور یہ وہ. خیر یہ سب ہے. اب جب ظاہری بات ہے افغانستان حکومت کچھ نہیں کر پائے گی تو مجبوراً پھر ہمارے لوگوں کو تو یہ پھر کام کرنا ہوگا نا. اصل کام تو یہی ہے، اصل کام یہی ہے، تو وہ اپنا اصل کام کر رہے ہیں یہ چیزیں. ہاں خبریں تو یہ بھی ہے کہ انڈین سفارت خانے سے بھی کوئی دھواں شواں اٹھتا ہوا نظر آیا، اور یہ خبر ہے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے، تو اس لیے میں آپ کو، میں کچی خبر انویریفائڈ اکاؤنٹ سے میں آپ سے کبھی بات نہیں کرتا. اس میں یہ کہ 6 انتہائی ہائی آفیشل سفارت کار انڈیا کے وہ بھی مارے گئے ہیں. وہ دہشت گردی کدھر ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے، یہ ایک الگ سے معاملہ ہے. بہرحال یہ سب چیزیں. اور رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے. مطلب بظاہر چہرہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی لوگوں کا ہے، لیکن پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی یہ مذاکرات کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں. شمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ رچرڈ گرنیل کے بعد جی ایلن مسک کا ٹویٹ بھی آ سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق. اور رات کو رچرڈ گرنیل نے انتہا کر دی نا، انہیں وہ کہتے ہیں ان کے سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے یار. رچرڈ گرنیل انہوں نے چھیڑ، تم نے مجھے گالی دی تھی، اس نے کہا لو سنو، رچرڈ گرنیل نے حقیقی آزادی کا ٹویٹ کر دیا جی رات کو ویریفائڈ اکاؤنٹ میں. کرو بات. آپ نے ان کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے، یہ بہت عقل مند لوگ ہیں، اور ان کو دعوت پہ بھی بلا لیے پی ٹی آئی والا لندن. جی ہاں میری سون پہ ہے ہی ان کا کام. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.